السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے انسان سے بات کی ہے۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ بار بار فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں، کھلے آسماں تلے اور تمہارے اندر، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والوں کے درجات بہت بلند ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کا بیان ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ جان لیں گے کہ جو کتاب آپ کے گھروں میں رکھی ہے اس میں کتنا بیش قیمتی خزانہ ہے، اور اگر انسان جان لے تو خالق حقیقی کے آگے دل سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مختلف دھاتیں جو ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ زمین کی پیداوار ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی دوسرے پلینٹ سے آئی ہیں، جیسے کہ لوہا جو لاکھوں سال پہلے کسی میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ سائنس نے یہ فیکٹ آج ڈسکور کیا ہے، مگر قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ بات جان کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ سائنس نے آج جیو کیمیکل سٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا لیا ہے، مگر قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے انسان کو بتا دی تھی۔ سورہ المومنون میں آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ بالکل جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسان کی باڈی کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور یونیک پارٹ ہیں۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ یہی فنگر پرنٹس انسان کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے کچھ عرصہ پہلے ہی لگایا، مگر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے، وہاں آپ یہ راز جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فیمیل سپائڈر جب بچے پیدا کرتی ہے تو میل سپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی مدر یعنی فیمیل سپائڈر کو مار دیتی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے کمزور اور برا گھر ہے، جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سائنس ایک عرصے تک مانتی چلی آ رہی تھی کہ شاید صرف میل سپائڈر ہی گھر بلڈ کرتے ہیں، لیکن سائنس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ گھر صرف فیمیل سپائڈر ہی بناتی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہے وہاں اس آیت میں فیمیل سپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سب سے کمزور اور برا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ اسپیس کی بات کریں تو ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسا پلینٹ ڈسکور کیا ہے جو 2 سٹارز کو آربٹ کر رہا ہے، اور اس پلینٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 سن رائز اور 2 سن سیٹ دیکھے جاتے ہیں۔ اس پلینٹ کا نام سائنس نے کیپلر 16b رکھا ہے۔ اس پلینٹ کی ڈسکوری 2011 میں کی گئی، مگر اس کا بیان قرآن پاک میں 1400 سال پہلے درج کر دیا گیا۔ اس پلینٹ پر جیسا کہ 2 مشرقین اور 2 مغربین دیکھی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی سورہ معارج میں اس کا بیان ہے، تو مجھے تمام مشرقوں
اور تمام مغربوں کے رب کی قسم بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو مزید حیرت کی طرف لے جائے گی، اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، سورج جو ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر آف گریویٹی اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے، سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن آپ کو حیران کر دے گی۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جسے عربک میں ہا کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی طرف اگر چلیں تو قرآن پاک میں شمس کے نام سے ایک مکمل صورت ہے، اور شمس کا مطلب سورج ہے۔ سورج شمس کی ٹوٹل آیات 15 ہیں، اور اس سورت کی ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں 91 نمبر پر رکھا گیا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ سورج اس یونیورس کے بننے کے 91 ایئرز کے بعد ہی بنا۔ اگر آپ سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی 91.4 مائلز ہی ہے۔ قرآن پاک کا یہ نیمرولوجیکل آرڈر آپ کو مزید حیران کر دے گا۔ سورج کا ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اگر اس سورت کی آیت پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہے۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورج کی کور کا ٹیمپریچر بھی تقریباً 15 ملین سیلسیس ہے۔ دوبارہ سپیس کی بات کریں تو جب ایسٹروناٹ سپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے ویژن بلر ہو جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھ سکتے، اور وہاں ان کی نظر زیادہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو سپیس افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بات آج دریافت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے کیا جا چکا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہو۔ 1400 سال پہلے ویژن کا سپیس میں بلر ہونا صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہو۔ ناظرین، سائنٹسٹ یہ بات آج دریافت کر رہے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ انسانیوں کا پتھر یا لوہے میں تبدیل ہونا آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھا جا چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرما دو کہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ انفارمیشن وہی دے سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہو۔ ناظرین، ایسٹروناٹس جب سپیس میں جاتے ہیں تو آکسیجن کے کم ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور انہیں سانس لینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، اور وہ سینے میں جکڑن محسوس کرتے ہیں۔ یہ فیکٹ سائنس نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اس فیکٹ کو 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 پر غور کریں، اس میں اللہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا۔ تو یہاں ایک اور بات جان لیں، 17 سینچری میں ایک راس نیبولا دریافت کیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے موجود ہے۔ اس نیبولا کی بناوٹ اور کلر بالکل گلاب کی طرح ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان آیت نمبر 37 کی طرف چلتی ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ قرآن پاک جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان ہے، یہ قرآن پاک 1400 سال پہلے انسانوں اور جانوروں میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی بتا چکا ہے۔ انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الزلزلہ کی غور کریں، شروع سے اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 46 لیٹر اس لفظ انسان پر آئے گا،
اور انسان میں کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ ناظرین، بندر میں کروموسومز کی تعداد 48 اور سورہ بقرہ کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں اور اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو لفظ قرادت تک 48 لیٹرز بنتے ہیں، اور قرادت بندر کو کہتے ہیں، اور بندر میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 48 ہی ہے۔ شہد کی مکھی میں کروموسومز کی تعداد 16 ہے، اور سورہ نحل کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں اور اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو 16 لیٹرز لفظ نحل پر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کے اندر کروموسومز کی تعداد 16 ہی ہے۔ ناظرین، گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد 64 ہے، اور سورہ ال عمران کی اس آیت کو لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 64 لفظ والخیل پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور والخیل عربی زبان میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد 64 ہی ہے۔ گدھے میں موجود کروموسوم کی تعداد 62 ہے، اور سورہ جمعہ کی اس آیت میں 62 لیٹرز ہی ہیں جو گدھے میں موجود کروموسومز کی عین برابر ہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اور جو انسان اس پر غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا علم ظاہر کر